اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم سوال میں جہلمی صاحب سے کرنے والا ہوں، یعنی محترمی و مکرمی جہلمی صاحب سے، کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ بریلوی حضرات کا عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ الیاذ باللہ تعالی۔ میں کہتا ہوں کہ محترم و مکرم احمد رضا صاحب فاضل بریلوی یہ 1856 میں پیدا ہوئے تھے، یعنی غدر یا جنگ آزادی، جو چاہیں جہلمی صاحب فرما لیں، دونوں ہی کہے جاتے ہیں، اس سے 1 سال پہلے تقریباً۔ اور جب جو بریلوی حضرات ہیں ان کے وہاں فتاویٰ رضویہ ان کی بنیادی کتاب ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا فتاویٰ رضویہ میں یا احمد رضا صاحب بریلوی نے کہیں چشتی رسول اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نہیں کیا نا، تو بریلوی حضرات کا کیسے عقیدہ ہو گیا؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ احمد رضا صاحب بریلوی کی ولادت سے قبل کوئی بریلوی نہیں تھا، تو پھر بریلویوں کی کتابوں میں تو یہ بات موجود نہیں ہے۔ پھر جو بریلویوں کی بہار شریعت ہے یا اس قسم کی کتابیں ہیں، ان میں کھل کر بریلوی حضرات کے بنیادی عقائد لکھے گئے ہیں، جن سے وہ دیگر اہل سنہ کے فرق سے ممتاز قرار پاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ان میں کہاں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پڑھنا ہے؟ تو یہ آپ نے بریلوی کتب میں تو نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے ہاں جی بریلوی کتب میں تو نہیں ہے، مگر وہ کتب جو احمد صاحب بریلوی کی ولادت سے بھی قبل شائع ہوئی تھی ان میں ہے، یا لکھی گئی تھی ان میں ہے۔ تو بھائی بریلویوں نے تو ان تو نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ بات بریلویوں کی ٹھیک ہے کہ آپ کتابوں میں تحریف نہ کریں، یا تو کتابیں چھاپیں، اور جب کتابیں چھاپیں تو ایٹ اٹ از چھاپیں، چاہے اس میں کوئی غلط بات ہو یا صحیح بات ہو، حتیٰ کہ کفری کیوں نہ لکھا ہو، تو کتابیں تو ویسے ہی چھپیں گی، کتابوں میں تحریف کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور کتابیں ایک نسل کی دوسرے نسل کو پہنچانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کتابیں کون سی لکھی گئی تھیں، یہ نہیں کہ کتابوں کو تلف کر کے ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ بہرحال آپ یہ ثابت جب تک نہیں کریں گے کہ یہ بریلویوں کی بنیادی کتب عقائد میں یہ عقیدہ موجود ہے، جو مثلا فتاویٰ رضویہ ہے، یا کیا کہتے ہیں یہ آپ کے پاس بہار شریعت ہے، تو آپ اس کو بریلویوں کا عقیدہ قرار نہیں دے سکتے۔ جب آپ نہیں دے سکتے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے؟ تو بریلویوں کا عقائد میں جو کتابیں جن کی جانب رجوع کیا جاتا ہے ان پر ہی بحث ہوگی، ٹھیک ہے، ان کتابوں پر نہیں ہوگی جن پر عقائد کی جانب رجوع ہی نہیں کرتے، غور کر لیں۔ اور اگر آپ پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ احمد صاحب بریلوی نے اپنے فتاویٰ میں کیوں یہ بنیادی عقیدہ نہیں لکھا، جبکہ آپ ان کی جانب منسوب کریں کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے؟ کیا بریلویوں کا کوئی عقیدہ ایسا بھی ہے جو احمد رضا صاحب بریلوی کو معلوم نہیں تھا، یا جس کے احمد رضا صاحب بریلوی منکر تھے؟ غور سے جواب دیں، اور اگر جہلمی صاحب جواب نہ دیں تو جو لوگ ان کو سن رہے ہیں نا وہ غور کر لیں کہ جہلمی صاحب کے کیسے یہ دھوکے ہیں، بس کیا آپ کہا جائے۔ تمت بالخیر۔